سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ اے نبی ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، مشرکین کے طعنے برداشت کریں اور یہ سب پریشانی آپ پر آئیں۔ قرآن کا اصل مقصد یہ نہیں ہے، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، اس کا بنیادی مقصد ہے نصیحت حاصل کر لے وہ شخص جو اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی اطلاع پہنچی؟ جب وہ آئے اور آگ دیکھی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک، میں رب ہوں، آپ اپنے جوتے اتار لیں، میں جو وہی کروں گا آپ اس کو غور سے سنیں، اور انا اخترتک، میں نے آپ کو لوگوں میں منتخب کر لیا ہے، نبی بنا دیا ہے، فاستمع لما یوحیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری ہی عبادت کرنی ہے، واقیم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد قائم کرنے کے لیے آپ نے نماز کو قائم کرنا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے لاٹھی پھینکوائی گئی، سانپ بن کے دوڑ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام فرار ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ڈرو نہیں، اس کو اٹھاؤ، ہم اس کو دوبارہ اپنی واپس حالت پہ لوٹائیں گے، اور اپنے ہاتھ کو گریبان میں داخل کرو۔ جب باہر نکالا تو سورج کی طرح چمک رہا تھا، حکم دیا یہ دونوں نشانیاں لے کے فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ میں کیسے فرعون کے پاس جاؤں گا، کہ میں اکیلا کیسے یہ کام کروں گا، میرے بھائی ہارون کی زبان فصیح ہے، بلاغت ہے اس میں، اس کو بھی میرا ساتھی بنا دے۔ اللہ نے کہا کہ ہم آپ کی یہ دعا قبول کرتے ہیں، اور ہم نے اس وقت بھی آپ پر احسان کیا، اوحینا الی امک ما یوحیٰ، ہم نے آپ کی ماں کے دل میں وحی کر دی کہ بچے کو صندوق میں پھینک دو، انہوں نے صندوق میں دریا کی موجوں کے حوالے کیا اور ہم نے آپ کی جان بچائی۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب آپ کی بہن اس صندوق کے کنارے کنارے چلتی تھی اور آ کے خبر دیتی تھی کہ ماں کو پوری اطلاع دے رہی تھی، اور اس کی طرح سے ہم نے جو ہے وہ دودھ آپ دوسری عورتوں کا آپ پر حرام کر دیا، اور اس طرح سے آپ کو آپ کی ماں کی گود میں پہنچایا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور پھر آپ سے قتل ہو گیا تھا تو ہم نے آپ کو مدین لے جا کر آزمایا اور مختلف مراحل سے گزار کر اے موسیٰ ہم آپ کو اس مقام پر لے کر آئے ہیں، واصطنعتک لنفسی، اور آج میں نے آپ کو اپنی ذات کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ مجھے ڈر ہے میں فرعون کے پاس جاؤں گا، وہ مجھے قتل کر دے گا۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، اے موسیٰ تم اور ہارون ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری ایک ایک بات کو سن بھی رہا ہوں اور تمہاری ایک ایک بات کو دیکھ بھی رہا ہوں، اور جا کے فرعون سے نرم بات کہنا، شاید وہ ڈر جائے یا شاید وہ ایمان لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں فرعون کے پاس تو فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ کون سے رب کی بات کرتے ہو، کون ہے وہ رب؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، وہ رب ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر فطرت کے راستے پر اس نے اس چیز کو چلا دیا۔ تو یہ سوال اور جواب چلتے رہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے۔ فرعون نے جادوگروں کو مقابلے میں لایا، موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی نشانیاں دکھائیں، موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو ڈرایا کہ تم اللہ پہ جھوٹ مت باندھو۔ جادوگر آپس میں سرگوشی کر کے کہنے لگے کہ یہ موسیٰ اور ہارون جادوگر ہیں، جادو کے زور سے ہمیں نکالنا چاہتے ہیں۔ فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا، صف بستہ ہو کر ایک ایسا زور کا جادو کرو کہ موسیٰ کو شکست ہو جائے۔ جب لاٹھیاں پھینکی ہیں اور رسیاں پھینکی ہیں، وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی ہیں، موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے وہی کیا ہے موسیٰ گھبراؤ نہیں، انک انت الاعلی، آج کے دن تم ہی فتح یاب ہو کے رہو گے، آج اللہ تم ہی کو غلبہ عطا کرے گا۔ والقی ما فی یمینک، دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی اس کو زمین پہ ڈالو۔ حضرت موسیٰ کا لاٹھی کو زمین پہ ڈالنا تھا کہ وہ اژدہا بن کے سارے سانپ نکل گئی، تو فوراً جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم اپنے رب پر ایمان لے کر آئے۔ فرعون نے کہا یہ تمہاری نورہ کشتی تھی، آپس میں تمہارا مکمکا تھا، تم دونوں جادوگر مل کے مجھے نکالنا چاہتے ہو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ تو جادوگر کہتے ہیں کہ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہم نے موسیٰ کے برحق ہونے کے جو دلائل لکھے ہیں، اب ان دلائل کے بعد ہم موسیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ فاقضی ما انت قاض، اے فرعون تو نے جو کچھ کرنا ہے، جو سزا دینی ہے دے دے، کیوں؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جتنی سزا دے گا اس دنیا میں دے گا، اور ہمیں اللہ سے جس اجر کی امید ہے وہ اجر ہمیں ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ انه من یأتی ربہ مجرما، کیونکہ رب کے پاس جو مجرم بن کے جائے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور جس میں نہ وہ مرے گا نہ وہ جیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرعون کو غرق کیا اور بنی اسرائیل کو نجات دی۔ بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ سامری جادوگر کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو کر سامری جادوگر کو بددعا دیتے ہیں، فاذهب فإن لك في الحياة لامساس، تجھے ایسی بیماری لگے گی کہ تو لوگوں کو اپنے آپ سے دور بھگاتا رہے گا۔ اور پھر اس بچڑے کو موسیٰ علیہ السلام نے جلا کر اس کی راکھ کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا اور اعلان کیا کہ تمہارا رب صرف ایک وہ رب ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔
اس صورت کے آخر میں اللہ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا کہ جب ہم نے ان کو دنیا میں بھیجا تو آدم علیہ السلام کو ہم نے یہ اعلان کر کے بتا دیا کہ اپنی قوم کو بتا دیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری یاد سے اعراض کرے گا، دین سے دور بھاگے گا تو اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کو ایسے لگے گا جیسے میں جیل کی کوٹری میں ہوں، اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میری تو آنکھیں تھیں۔ اللہ فرمائیں گے وکذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، میری آیات تجھ پر آتی تھیں تو ان کو بھول جاتا تھا، ان سے اندھا بن جاتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے تجھے راستہ نظر ہی نہیں آ رہا، جیسے نابینا ہو کوئی شخص۔ تو آج میں نے تجھے وہی سزا دی ہے اور تیری بینائی تجھ سے چھین لی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بارے میں ہم نے جو کچھ سنا، اللہ تعالیٰ صدق دل سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔